السلام علیکم ناظرین، ایزی مارکیٹنگ کے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو ایسے کاروباری حالت کے متعلق ہے جہاں پہ آپ کے پاس صرف ایک بزنس آئیڈیا موجود ہے اور بس، مطلب اس کے علاوہ آپ کے پاس مندرجہ ذیل چیزوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 1، نہ آپ کے پاس سرمایہ ہے۔ نمبر 2، نہ آپ کے پاس یا آپ کے ممکنہ بزنس پارٹنر کے پاس تجربہ، اسکل یا ایکسپیرینس ہے۔ نمبر 3، نہ آپ کا یا آپ کے ممکنہ بزنس پارٹنر کے پاس اس بزنس آئیڈیا سے متعلق کسی صنعت، انڈسٹری، کارخانے والوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے، مطلب ایسا تعلق جہاں پہ وہ آپ کے آئیڈیا کو ایک کامیاب کاروبار بنانے میں آپ کی ہر طرح کی مدد کر سکے۔ غرض آپ کے پاس صرف ایک بزنس آئیڈیا ہے۔ یہ ویڈیو ڈاکٹر عمر جاوید PhD کی کتاب سٹارٹ اپ مینول سے ترجمہ کی گئی ہے۔ اس کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے 11 ایسی حالتوں کا ذکر تفصیل سے کیا ہے جو کسی بھی ممکنہ کاروباری انسان، بزنس مین کو پیش آ سکتی ہیں۔ پہلے 2 حالتوں کی ویڈیو اس چینل پہ شیئر کی گئی ہے، جن کا لنک آپ نیچے ڈسکرپشن اور کمنٹس میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی حالت کا نام بلینک سٹیٹ ہے، مطلب نہ آپ کے پاس بزنس آئیڈیا ہے، نہ سرمایہ، نہ تجربہ اور نہ ہی کسی انڈسٹری، کارخانے والوں کے ساتھ تعلق۔ آپ کے پاس کامیاب کاروبار شروع کرنے کے لیے کوئی بھی چیز موجود نہیں، تو ایسی حالت میں آپ کیسے ایک کامیاب کاروبار شروع کر سکتے ہیں؟ دوسری حالت کا نام سرمایہ کار ہے، مطلب آپ کے پاس صرف سرمایہ ہے اور بس، اس کے علاوہ نہ آپ کے پاس بزنس آئیڈیا ہے، نہ تجربہ، نہ ہی کسی انڈسٹری، کارخانے والوں کے ساتھ تعلق، تو ایسی حالت میں آپ کیسے ایک کامیاب کاروبار شروع کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر عمر جاوید کراچی کے معروف تعلیمی ادارے IBM میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اپنی PhD بھی کاروبار یعنی انٹرپرینورشپ میں کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً 15 سال سے وہ کارپوریٹ سیکٹر، نان پرافٹ سیکٹر اور تعلیمی شعبے سے وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب چھوٹے کاروباروں کے معاملے میں بھی کافی تجربہ رکھتے ہیں، اور ان 15 سالوں میں انہوں نے تقریباً 500 کے قریب چھوٹے کاروبار، بزنس آئیڈیاز کو عملی جامہ پہنا کے کامیابی سے لانچ کیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ڈاکٹر صاحب کاروبار کے شعبے کے ایکسپرٹ ہیں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ مشہور تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ملینئروں کے سبز باغ دکھاتے ہیں، اور چاول، چائے، پراٹھے، آلو کے چپس، چاپڑا بزنس کو $1 ملین بزنس آئیڈیا بنا کے پیش کرتے ہیں اور اپنی واہ واہ سمیٹتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو فری لانسنگ کے پاپڑ بیچ کے یونیورسٹیوں، کالجوں کو فضول وقت اور پیسے کا نقصان گردانتے ہوئے آپ کو ایسے سکلز کا چورن بیچتے ہیں جو کہ سارے کے سارے فری ہیں انٹرنیٹ پہ۔ کیونکہ اگر یونیورسٹی کو اچھا بولا تو پھر میرا چورن کوئی کیوں کر لے گا؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام بالکل درست ہے، لیکن چائے والی کی جو پوزیشن ہے وہ مکمل طور سے غلط ہے۔ بندہ اسے پوچھے، بغیر اچھی تعلیم کے کیا گورے فری لانسنگ یا آن لائن مارکیٹ کا یہ موجودہ انقلاب لا سکتے تھے جس کا چورن بیچ کے آپ اپنی کمپنی چلا رہے ہو؟ تو جواب ہے بالکل بھی نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ فری لانسنگ میں بھی آپ تبھی کما سکتے ہیں جب آپ کسی اچھی یونیورسٹی سے سیکھیں، مطلب آن لائن کامیابی کے لیے اچھی تعلیم نہایت ہی اہم ہے۔ خیر، بات کسی اور طرف چلی جائے گی، لہٰذا چلیے بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے مقصد کی۔ تو جناب، آپ کے پاس صرف ایک بزنس آئیڈیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ بزنس آئیڈیا کیسے آیا؟ کیا آپ کو کوئی پرابلم تھا جس کا سلوشن یا حل آپ کو نہیں مل رہا تھا، لہٰذا آپ نے اس کے حل کو ایز اے بزنس شروع کرنے کا سوچا؟ کیا ایسا ہی ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس طرح کے بزنس آئیڈیا کی ٹیسٹنگ کرنا، یعنی یہ دیکھنا کہ کیا یہ آئیڈیا ایک اچھے کاروبار میں تبدیل ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن ٹیسٹنگ سے پہلے آپ یہ تسلی کر لیں کہ جو سلوشن یا حل، مطلب بزنس آئیڈیا آپ نے ڈھونڈا ہے، کہیں وہ پہلے سے موجود تو نہیں؟ کیونکہ بالکل نیا بزنس آئیڈیا لانا جو پہلے سے موجود نہ ہو وہ بہت ہی کم ممکن ہوتا ہے۔ زیادہ تر حالات میں ایسے پرابلم مسئلے کا حل مارکیٹ میں موجود ہوتا ہے،
بس آپ کے نظروں سے گزرا نہیں ہوتا۔ لہٰذا تحقیق کریں کہ کیا واقعی اس مسئلے کا حل سلوشن ایک پروڈکٹ سروس کی شکل میں مارکیٹ میں موجود ہے یا نہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ صرف آن لائن ہی اس پروڈکٹ سروس کے لیے مارکیٹ کو چھان ماریں، بلکہ آن لائن بھی دیکھیں۔ اگر آن لائن موجود ہو تو پھر کسی امپورٹر سے مل لیں اور اس سے اس پروڈکٹ کی امپورٹ کاسٹ معلوم کر لیں، اور پھر کسی سے ادھار قرضہ لے کے اس امپورٹر کے ذریعے وہ پروڈکٹ منگوا لے پاکستان، اور اس کے سول یا ڈسٹریبیوٹر بن جائے، اور لیجئے جناب، آپ ایک کامیاب کاروبار کے مالک بن گئے۔ ویسے اگر وہی پروڈکٹ سروس کراچی میں ہے لیکن لاہور یا پشاور میں نہیں، تو بھی آپ اس کے کامیاب ڈسٹریبیوٹر بن سکتے ہیں اور اچھا خاصا کما سکتے ہیں۔ اب اگر نہ آن لائن اور نہ آف لائن مطلب پاکستان میں وہ پروڈکٹ سروس موجود نہیں ہے، تو پھر آپ نے یہ تحقیق کرنی ہے کہ آخر کن ممکنہ وجوہات کی وجہ سے کسی نے اس مسئلے کے حل کو ایک کامیاب پروڈکٹ یا سروس کی شکل میں لانچ نہیں کیا۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پہلے تو آپ اس پروڈکٹ یا سروس کے بارے میں اس کے ممکنہ گاہکوں سے رائے لیں کہ آیا وہ اس پروڈکٹ یا سروس کو لیں گے کہ نہیں۔ یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے ممکنہ نئے پروڈکٹ یا سروس کا مارکیٹ میں سکوپ کتنا ہے، ڈیمانڈ کتنی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ نوٹ: مستقبل کے ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ کیسے آپ ایک بالکل نئے پروڈکٹ سروس کے بارے میں اس کے ممکنہ گاہک سے ایسی تحقیق پر مبنی رائے لے سکتے ہیں جس سے آپ کو کلی طور پر اندازہ ہو جائے کہ آیا آپ کے اس نئے پروڈکٹ سروس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوگی یا نہیں، اس کا سکوپ ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کتنا ہے، کم ہے تو کیوں، نہیں ہے تو کس وجہ سے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے ہی وہ ویڈیو اس چینل پہ اپلوڈ ہوگی، مطلب چینل پہ ڈالی جائے گی، تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن یا کمنٹس میں دے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اگر اسکوپ ڈیمانڈ آپ کی تحقیق کے مطابق اچھی ہو تو پھر آپ خود سے اس پروڈکٹ سروس کو بنانے کی کوشش کریں، جیسی بھی ہو، بس وہ اس مسئلے یا پرابلم کو اچھے طریقے سے حل کرے۔ نوٹ: مستقبل کے ویڈیو میں ہم اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے کہ آپ کیسے ایک بالکل نئے پروڈکٹ یا سروس کو خود سے بنا سکتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ویڈیو اس چینل پہ اپلوڈ ہوگی، مطلب چینل پہ ڈالی جائے گی، تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن کمنٹس میں دے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کے پاس ممکنہ پروڈکٹ یا سروس کو بنانے کے لیے ضروری تجربہ نہیں ہے تو تجربہ یا نالج حاصل کریں، یا پھر کسی ایسے با اخلاق پرہیزگار شخص بندے کو اپنے ساتھ ملا لیں جس کے پاس اس کے بنانے کا تجربہ ہو۔ اب ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کو ایسا کام کا بندہ مل جائے، لیکن وہ جب اپنے تجربے کی بنیاد پہ آپ کو یہ بتائے کہ اس پہ کم سے کم اتنا خرچہ آئے گا اور آپ کے لیے وہ خرچہ اٹھانا ممکن نہ ہو، تو پھر ایسی صورتحال میں آپ یا تو قرض لیں یا پھر ڈاکٹر عمر جاوید صاحب کی کتاب کے پہلے حالت والے طریقہ کار کو فالو کریں جس کا ذکر اوپر ہوا ہے، اور فالو کر کے پیسے کما کے بچائیں، اور جب مناسب سرمایہ اکٹھا ہو جائے تو پھر آپ اپنے اس نئے بزنس آئیڈیا میں اس سرمایہ کو لگائیں۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ جب آپ پہلی والی حالت کو فالو کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اس نئے بزنس آئیڈیا کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا آپ اپنے بزنس آئیڈیا کے لیے بھرپور جذبات رکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بزنس آئیڈیا کو ہر صورت میں کامیاب ہونا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ آپ بیچ میں اکتا جائیں اور فضول میں اپنا وقت سرمایہ ضائع کر دیں۔ ضروری نہیں کہ جب آپ اپنا پہلا پروڈکٹ یا سروس بنا لیں تو وہ راتوں رات کامیاب بھی ہو جائے اور اس کے ممکنہ گاہک اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں۔ مطلب یہ کہ اپنے پہلے پروڈکٹ یا سروس کو آپ نے گاہک کو دے کے ٹیسٹ کروانا ہے، اور جہاں پہ بھی گاہک سمجھتا ہو کہ مسئلہ ہے تو وہ آپ نے دور کرنا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کا پروڈکٹ یا سروس بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا، اور اسی وجہ سے اس کی مارکیٹ میں جگہ بنے گی۔ پھر بعد میں کہیں جا کر آپ اس کو فیکٹری کارخانے کی شکل میں بنائیں گے
اور وہ آگے مارکیٹ میں بڑے پیمانے پہ سول ڈسٹریبیوٹر وغیرہ کے ذریعے تقسیم ہوگی۔ اور اگر ٹوس پروڈکٹ کی جگہ یہ کوئی سروس ہے تو پھر آپ نے شروع میں چھوٹے پیمانے پہ وہ سروس ممکنہ گاہک تک پہنچانی ہے، پھر گاہک کے فیڈ بیک رائے کو لے کے اس سروس کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، اور جب آپ سمجھے کہ اب آپ کی سروس گاہک کی ضرورت کے مطابق ہے تو پھر آپ نے مارکیٹ میں ایسے بندوں کو ڈھونڈنا ہے جو اپنے تجربے تعلق کی بنا پہ اس سروس کو بڑے پیمانے پہ آگے پھیلائیں۔ جب آپ شروع میں پروڈکٹ یا سروس کو چھوٹے پیمانے پہ دیں گے تو نہ صرف آپ کو اپنے پروڈکٹ یا سروس کو بہتر سے بہتر بنانے کا موقع ملے گا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اس کاروبار کو کامیابی سے چلانے کا پورا تجربہ بھی حاصل ہوگا۔ لہٰذا جلدی زیادہ سے زیادہ مارکیٹ منافع کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ آہستہ آہستہ ہر چیز کو سب سے پہلے سیکھیں، تجربہ کریں، اور ایسے ہی آپ کا کاروبار ترقی کے مناظر طے کرتا ہوا آپ کی زندگی بدل دے گا انشاءاللہ۔ تو جناب یہ ہوگی آج کی ویڈیو۔ مزید ایسی انفارمیشنل ویڈیوز کے لیے ایزی مارکیٹنگ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والی گھنٹی کے نشان کو دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ اور اردو میں کاروبار کے متعلق مزید مواد، مشورے، بزنس آئیڈیاز کے لیے ایزی مارکیٹنگ کے اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور اپنی ای میل سے اس ویب سائٹ کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مستقبل کے تمام آرٹیکلز، مشورے بذریعہ ای میل بالکل فری میں موصول ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔